أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يراه كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطيعه واسجد واقترب بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا. پڑھتے رہیے اور آپ کا رب سب سے زیادہ کرم کرنے والا ہے، جس نے قلم کے ذریعے سکھایا اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جو وہ نہیں جانتا تھا. یقیناً انسان سرکشی پر اتر آتا ہے اور وہ خود کو بے نیاز سمجھتا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہر شخص کو آپ کے رب کے پاس لوٹ کر جانا ہے. کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو اللہ کے بندے کو روکتا ہے، منع کرتا ہے جب وہ نماز پڑھتے ہیں؟ کیا خیال ہے آپ کا کہ اگر وہ ہدایت پر ہوں یا نیکی کا حکم کریں، یا کیا خیال ہے کہ اگر وہ شخص جھوٹا ہو اور گردن پھیر کر جا رہا ہو؟ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ ہرگز نہیں. اگر وہ باز نہیں آیا تو لنسفعا بالناصیہ، ہم اس کی پیشانی کے بالوں کو پکڑ کر گھسیٹیں گے، ایسی پیشانی جو جھوٹ اور گناہ میں لدی ہوئی ہے. فلیدع نادیہ، چنانچہ اسے چاہیے کہ وہ اپنی جماعت کے لوگوں کو بلائے. ہم جہنم کے فرشتوں کو آواز دیتے ہیں. کلا لا تطعہ واسجد واقترب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کی بات مت مانیے، آپ سجدہ کرتے نماز پڑھتے رہیے اور قرب اختیار کرتے رہیے. یہ آیت سجدہ کی تلاوت کی گئی ہے، اس میں پڑھنے والے پر اور سننے والے پر ایک سجدہ کرنا واجب ہے. یہ سورہ علق ہے اور اس کے بعد کی سورہ قدر، یہ دونوں صورتیں مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں. بہت مشہور و معروف بات ہے کہ یہ سورہ علق جو ہے، اللہ رب العالمین نے پہلی وحی جو ہے قرآن کریم کی شکل میں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے اظہار کے لیے اللہ رب العالمین نے ان کو نازل فرمایا. ان 5 آیات کو، سورہ علق کی جو 5 آیات ہیں، اقرأ سے لے کے علم الانسان ما لم یعلم تک، یہ 5 آیات اللہ رب العالمین نے شروع میں نازل فرمائی. اسی لیے امت کے علماء کا، اہل علم کا اتفاق اس بات کے اوپر کہ پہلی وحی یہی 5 آیات ہیں. قرآن کریم کی سب سے پہلی آیات یعنی پہلی وحی جو ہے وہ یہ 5 آیات ہیں. اسی کے ذریعے اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ یہ پیغام دیا یا یہ مژدہ اور خوشخبری اور بشارت سنائی کہ اللہ رب العالمین نے آپ کا نبوت کے لیے انتخاب فرمایا ہے اور اللہ رب العالمین نے آپ کو نبی بنایا ہے، اور اب اللہ رب العالمین آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ نبی ہیں، یا اللہ رب العالمین آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کو نبیوں والا کام جو دیا جاتا تھا انبیاء کرام کو وہ آپ کو کرنا ہے. اب بعض روایات کے اندر یہ آتا ہے کہ یہ 5 آیات نہیں بلکہ سورہ فاتحہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے نازل فرمائی، اور بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ سورہ مدثر کے آیات پہلی وحی ہے،
اور بعض روایت میں آتا ہے کہ یہ 5 آیات پہلی وحی ہیں۔ 3 روایتیں اللہ کے نبی احادیث کے اندر منسوب ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی وحی کے سلسلے میں۔ علماء اکرام نے اس کی تطبیق یہ دی ہے یا اس کے جو جواب یہ دیے ہیں کہ سب سے پہلی آیات یا جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان نبوت کیا یا آپ کو بتایا کہ آپ نبی ہیں، وہ تو بالاتفاق 5 آیات ہیں۔ انہی 5 آیات کے ذریعے جو غار کا مشہور واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، تشریف لائے، سینے سے لگایا، آپ کو دبایا، اور جو پورا واقعہ ہوا کہ پڑھو اللہ کے نام سے، انہوں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، یہ پورا مشہور واقعہ انہی 5 آیات کے تعلق سے ہے۔ البتہ جنہوں نے کہا کہ سورہ فاتحہ پہلی وحی ہے، یا جن اہل علم نے جن روایات کی روشنی میں کہا کہ سورہ مدثر کے آیات پہلی وحی ہیں، تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ قرآن کریم کی ایسی صورت جو مکمل نازل ہوئی ہو، پورے کے پوری صورت نازل ہوئی ہو، بعض رکوع یا بعض آیات نازل نہیں بلکہ اکٹھی کوئی صورت سب سے پہلے جو نازل ہوئی ہے وہ سورہ فاتحہ ہے۔ یعنی سب سے پہلی سورہ کہ سورہ ایسی سورہ جو مکمل کامل صورت ایک بار میں اکٹھی نازل ہوئی ہو، وہ فرمایا سورہ فاتحہ ہے۔ اس اعتبار سے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ سورہ فاتحہ پہلی وحی ہے۔ دوسرا جو سورہ مدثر کے آیات کو ذکر کیا کہ سورہ مدثر پہلی وحی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پہلی وحی نازل ہوئی اقرأ باسمی والی آیات، اس کے بعد ایک زمانے تک وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، جس کو فترت وحی کہا جاتا ہے کہ اتنے زمانے تک وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، وحی کا سلسلہ رک گیا۔ اب دوبارہ وہ سلسلہ جاری ہوا، دوبارہ وہ سلسلہ شروع ہوا، تو وہ سورہ مدثر کی آیات نازل ہوئی، تو اس نسبت سے کہہ دیا جاتا ہے گویا کہ وہ پہلی وحی ہے، کیونکہ ایک لمبے زمانے تک سلسلہ بند رہا، اس کا وحی کا سلسلہ بند رہا، اس کی وجہ سے جب دوبارہ شروع ہوا تو اس کی طرف نسبت کر دی گئی کہ یہ گویا کی پہلی وحی ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے اصول کے اعتبار سے سب سے پہلی وحی بغیر کسی تفسیر کے اور بغیر کسی تفریق کے تو یہی 5 آیات ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ اب یہاں پر ایک ضمناً ایک بات آ گئی کہ فترت وحی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اعلان نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا گیا کہ آپ نبی بنائے گئے ہیں یا آپ اللہ رب العالمین کی طرف سے نبی ہیں، تو یہ 5 آیات نازل ہوئی۔ اس کے بعد میں سورہ مدثر کی آیات نازل ہوئی۔ اس کے درمیان کا جو ٹائم پیریڈ ہے، جو وقفہ ہے، یہ اس کو کہا جاتا ہے فترت وحی، یعنی وحی رک گئی۔ اب یہ کتنا زمانہ ہے، اس زمانے کے بارے میں علماء اسلام کی بہت رائے ہیں، الگ الگ رائے ہیں کہ کتنا زمانہ ہے۔ بعض اہل علم کی رائے یہ کہ 3 سال کا زمانہ تھا کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کو گویا کہ روک دیا۔ بعض اہل علم کی رائے ہے کہ 2.5 سال کا زمانہ تھا، بعض علماء کی رائے ہے کہ 6 مہینے کا زمانہ تھا، اور بعض محققین علماء کے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ بڑے علماء کی رائے کہ یہ بہت کم زمانہ تھا، بہت تھوڑا زمانہ تھا، اتنا لمبا زمانہ نہیں تھا۔ اور یہ بات عقل کو بھی اپیل کرتی ہے کہ وہ زمانہ کم ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان ہیں، آپ کو تکلیف ہو رہی کہ بھائی کیا واقعہ پیش آیا، آخر میرے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے، اس کی تسلی بہت جلدی اللہ رب العالمین نے دوسری وحی کی شکل میں دے دی۔ ایک وجہ تو اس کی یہ ہے، اور دوسری وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کام کرنا تھا، آپ کو پیغام پہنچانا تھا، آپ کے ذمے کوئی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے لگائی تھی۔ اگر ایک حکم کے بعد اگلے حکم کے 3 سال کا زمانہ مان لیا جائے یا 2.5 سال کا زمانہ یا 2 سال کا زمانہ مان لیا جائے تو یہ سوال ہوتا ہے کہ اتنے لمبے زمانے تک ایک نبی گویا کہ قار نبوت سے فارغ رہا، یا ایک نبی گویا کہ اس نے کوئی کام اتنے ٹائم تک اس کے ذمے نہیں رہا، یہ بات عقل کے خلاف ہے۔ لہذا واللہ اعلم، اللہ بہتر جانتا ہے کہ زمانہ کتنا رہا ہو فترت کا، لیکن زیادہ بہتر رائے یہ ہے، محققین علماء کی رائے یہ ہے کہ بہت کم زمانہ تھا، اور کم زمانے میں چند دن بھی ہو سکتے ہیں یا چند ہفتے بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ 6 مہینے کی تو رائے باقاعدہ ہے، لہذا کم سے کم زمانہ تھا جس کے اندر وحی کا سلسلہ منقطع ہوا، بہت زیادہ لمبا زمانہ وہ نہیں تھا۔ اب اس آیات کے اندر، ان آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے پڑھنے کا، کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ اب یہاں پر ایک علمی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ پڑھو، اس سے بعض لوگوں نے مطلب نکالا کہ شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کاغذ کا ٹکڑا تھا جس کے اندر کوئی بات لکھی ہوئی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی مجھے پڑھنا نہیں آتا، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں امی ہوں، لہٰذا میں نہیں پڑھ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اس سے بعض لوگوں نے اندازہ نکالا ہے یا نتیجہ نکالا ہے کہ بھائی کوئی بات لکھی ہوئی آئی تھی جس کو پڑھنے کا کہا جا رہا تھا، لیکن محققین علماء کی رائے یہ ہے کہ وہ بات لکھی ہوئی نہیں تھی،
اس لیے لکھی ہوئی نہیں تھی کہ سب سے پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سینے سے لگایا اور کہا پڑھو، تو ظاہر سی بات ہے جب پڑھنے کا کہا جا رہا ہے تو کسی انسان، کوئی عام انسان بھی اگر ہوگا تو اس کے دماغ میں کئی بات گھومیں گی کہ بھئی میرے کو کیا چیز پڑھنا ہے، وہ کیا پڑھنے کا مجھے حکم دیا جا رہا ہے وہ میرے سامنے نہیں ہے، ابھی نہیں تو کل کوئی وہ چیز میرے سامنے آئے گی، ابھی جب مجھے کہا جا رہا ہے کہ پڑھو تو ظاہر سی بات ہے جس چیز کو پڑھنا ہے وہ چیز میرے سامنے آئے گی، جبھی تو میں پڑھوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اندیشے سے کہ شاید کہ مجھے ابھی کوئی دستاویز دیا جائے، کوئی کاغذ کا ٹکڑا دیا جائے کہ جو مجھے پڑھنے کا کہا جائے گا اور میں نہیں پڑھ سکتا، لہٰذا پہلے ہی میں عذر کر دیتا ہوں کہ پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو ایک مطلب تو یہاں پر یہ، اور دوسرا بہت زبردست اور بہت واضح مطلب یہ ہے کہ پڑھنا ہمیشہ کسی لکھی ہوئی چیز کے لیے استعمال نہیں ہوتا ہے۔ عام طور پہ ہمارے سامنے اگر بچے بیٹھے ہم کہ بیٹا پڑھو، حالانکہ ان کے سامنے کتاب نہیں ہے، ان کے سامنے کتاب نہیں ہے، یا اگر کتاب ہے بھی، کتاب فارمیلٹی کے لیے رکھ دیں، اسکولوں کے اندر کورس ہوتا ہے فارمیلٹی کے لیے چھوٹے بچوں کے لیے، یا مدارس کے اندر چھوٹے بچوں کے لیے فارمیلٹی کے لیے کورس ہوتا ہے کہ ان کو لگے ہم پڑھنے کے لیے آئے ہیں لیکن ان کو پڑھنا نہیں آتا ہے، کتاب چاہے سامنے رکھے لیکن پڑھنا نہیں آتا ہے، تو پڑھنا کبھی اورل یا زبانی کہلانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ کسی بچے کو کہا کہ بیٹا پڑھو، حالانکہ اس کے سامنے کوئی چیز نہیں ہے بلکہ وہی پڑھنے کا اس کو کہا جا رہا ہے جو استاد پڑھ رہا ہے یا استاد جو بول رہا ہے۔ تو اس سے بات بالکل واضح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کاغذ کا کوئی ٹکڑا نہیں تھا۔ اور تیسری اس کی دلیل یہ ہے کہ پوری کے پوری وحی، پورا کے پورا قرآن کریم کو اٹھا لیا جائے، ہر آیت کو، ہر جز کو اٹھا لیا جائے، کوئی بھی لکھا ہوا نہیں اترا ہے۔ اور یہ تو قرآن کریم کی خاصیت ہے کہ اس کو لکھا ہوا نہیں اتارا گیا۔ ان 5 آیات کو بھی کیوں مانا جائے؟ اس لیے کہ پورا کے پورا قرآن کریم اللہ نے لکھا ہوا نہیں اتارا ہے۔ دیگر کتب تو لکھی ہوئی تھی لیکن قرآن کریم لکھا ہوا نہیں تھا، بلکہ سینہ بسینہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر القاء کیا گیا ہے، آپ کو سکھایا گیا پورا کے پورا قرآن، اور انہی کے اندر ہی 5 آیات بھی شامل ہیں۔ اب ان آیات کے اندر جو پڑھنے کی بات کہی جا رہی ہے، ایسی قوم کو بھی مخاطب کیا گیا ہے جن کے یہاں پڑھنے لکھنے کا رواج نہیں تھا۔ اسی لیے عام طور پر اگر کوئی شخص ہے، کوئی بچہ ہے مثلا، اس کو یہ کہا جائے کہ بیٹا پڑھو لکھو، اگر پڑھائی لکھائی کرو گے تو تم کامیاب ہوگے۔ اگر اس کے گھر کے اندر ہر انسان پڑھا ہوا ہے، اس کے والدہ پڑھی ہوئی ہیں، اس کے والد پڑھے ہوئے ہیں، دادا دادی پڑھے ہوئے ہیں، پڑھی لکھی فیملی ہے، تو وہ بچہ پڑھائی کی اہمیت کو سمجھے گا، اس کو سمجھانے کی زیادہ ضرورت پیش نہیں آئے، کیونکہ سارے لوگ پڑھے لکھے ہیں اور وہ پڑھائی لکھائی کی اہمیت کو جانتا ہے۔ لیکن ایسا بچہ جس کے گھر میں کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے، نہ تو اس کے والد والدہ پڑھے ہوئے ہیں، نہ دادا دادی پڑھے ہوئے ہیں، نہ ننیحال کے اندر کوئی پڑھا ہوا ہے، اب اس بچے کو کہا جائے کہ پڑھو اور اس بچے کو پڑھائی کی اہمیت سمجھانا، یہ سب سے بڑا انقلاب ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیغمبر انقلاب کہا جاتا ہے، پیغمبر انقلاب اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ نے وہ کام کر کے دکھا دیا جو ناممکن تھا۔ بھئی ایک تو معاشرے میں جو چیز چل رہی ہے، بہت سارے لوگ دنیا کے اندر آئے، بہت سارے لوگ، اسی لیے ایک انگریز مصنف ہے، اس نے کتاب لکھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ادب اور احترام، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کارکردگی ہے، جو آپ نے کام کرا ہے، وہ ایسے لوگ بھی مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں جو عقل والے ہیں، شعور والے، چاہے مسلمان نہیں ہیں، اگر مسلمان نہیں ہے اس کے باوجود بھی وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ بھائی یہ بہت بڑا کام کیا۔ یعنی ایسے زمانے کے اندر جہاں لڑکی کی پیدائش سب سے بڑا عیب تھی، وہاں پر اگر بیٹی پیدا ہو رہی ہے تو پورے مکہ مکرمہ کو کھانا کھلا رہے ہیں صحابہ کرام، مالدار صحابہ، کہ ہمارا بیٹی ہوئی ہے۔ یعنی جن کے یہاں بیٹی کو سب سے زیادہ آر سمجھا جاتا تھا، سب سے بڑی شرم لوگ منہ چھپاتے تھے کہ ہمارا بیٹی ہو گئی، اور زندہ درغور کر دینے کے بھی کچھ واقعات ہوئے، بہت زیادہ تو نہیں، کچھ واقعات ہوئے، زندہ درغور کر دیا۔ لیکن وہی لوگ جب انقلاب آ گیا تو بیٹی سے سب سے زیادہ محبت کرنے لگے اور اعلان کرنے لگے آج اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے یہاں بیٹی ہوئی۔ جہاں عورتوں کو وراثت میں حصے کا تصور نہیں تھا، بلکہ ان کو جو ہے تقسیم کر لیا جاتا تھا، اس زمانے میں اللہ کے نبی نے کہا بیٹی کا بھی حصہ ہے، بیٹی کا بھی میراث کے اندر حصہ ہے۔ جہاں عورت کا کوئی تصور نہیں تھا، اس زمانے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے سب سے اچھا ہو۔ یہاں عورت کا کوئی عزت کا تصور نہیں تھا، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ یعنی جس دور کے اندر صرف مردوں کا ادب اور احترام تھا، عورت کا تصور نہیں تھا ادب اور احترام کا، نہ ماں کی شکل میں، نہ بیٹی کی شکل میں، نہ بیوی کی شکل میں، نہ بہن کی شکل میں۔ اس زمانے کے اندر اللہ کے نبی نے وہ انقلاب پیدا کر دیا چند سالوں کے اندر کہ صحابہ اکرام سب سے زیادہ محبت عورت سے کرنے لگے، چاہے جس رشتے کے اندر ہو، اگر ماں ہو، بیٹی ہو، بہن ہو، بیوی ہو، کسی بھی رشتے، حتیٰ کہ اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا کہ ماں خالہ کے رشتے کو بیان فرمایا، الخالۃ کالام، تو خالہ تو ماں کی طرح ہے۔
یعنی جہاں ماں کے ادب اور احترام کا تصور نہیں تھا، اس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تعلیم دی کہ ماں تو بہت بڑی چیز ہے، تم خالہ کے ساتھ حسن سلوک کرو کیونکہ خالہ تمہاری ماں کی طرح ہے۔ یعنی اللہ کے نبی ایسا انقلاب لے کر آئے کہ دنیا حیران ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی اگر اللہ کے نبی کا معجزہ نہیں مانا جائے اس کو تو ناممکن چیز ہے، ایسا کیسے ہو گیا؟ یعنی جو صحابہ جن کے بارے میں آ کر 40 سال جنگ چلی ہے اس بنیاد کے اوپر کہ بھائی تیرے اونٹ نے میرے اونٹ سے پہلے پانی کیسے پی لیا، اور یہ بڑی ہولناک اور عربوں کے تاریخ میں بڑی خطرناک ترین جنگ لکھی ہے مورخین نے کہ کئی سارے لوگ اس کے اندر قتل ہو گئے، کئی عورتیں اس کے اندر بیوہ ہو گئی، کئی بچے اس کے اندر یتیم ہو گئے، اور ایسا جنگ و جدال کا زمانہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لڑکپن کا زمانہ ہے، تو اس وقت جو مشرکین تھے، قریش مکہ تھے، انہوں نے ایک معاہدہ کیا، اور معاہدے کے اندر یہ بات رکھی بھائی لڑکے تھک چکے ہیں، ہمارے لڑکے نسل ختم ہو گئی، پیڑھی ختم ہو گئی، لڑ کے آخر کب تک لڑیں گے، کب تک آخر لڑیں گے؟ کوئی ایک معاہدہ کرا جائے کہ بھائی لڑائی جھگڑا بند کرو۔ اس وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا ہے، لیکن آپ اس کے اندر پیش تو اس معاہدے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے، بھائی جنگ بند کری جائے۔ یعنی ایسا انقلاب 40 سال جنگ لڑی، اور اس کے بعد عالم یہ ہوا کہ بھائی میں پیاسا مر جاؤں گا لیکن میرا بھائی سے پہلے پانی نہیں پیوں گا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ایک بڑی زبردست بات بیان فرمائی کہ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ان کے دلوں میں محبت ڈال دی، اگر آپ زمین کے خزانے بھی خرچ کر دیتے تو ایسی محبت جو صحابہ میں آپس میں ہے نہیں ہو سکتی تھی۔ ایسی زبردست محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انقلاب پیدا کر دیا چند سالوں کے اندر کہ دنیا کے اندر جو ایسے لوگ جو سلیم الفطرت ہیں، مسلمان نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ مانتے ہیں اس بات کو کہ ہاں انہوں نے انقلاب پیدا کرا ہے، وہ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو ایک انگریز شخص نے جو اپنے مذہب کے اعتبار سے تو عیسائی ہے، مذہب کے اعتبار سے کرسچن ہے، اور اگر اس کی فیلڈ دیکھی جائے، اس کے جو ہے جس شعبے کے اندر کام کرتا ہے اگر وہ دیکھا جائے تو وہ ایک ویگیانک ہے۔ اس نے کتاب لکھی اور اس کتاب کے اندر اس کی نظر کے اندر مائیکل ہارٹ اس شخص کا نام ہے، اس نے اپنے نظریے کے اعتبار سے یہ لکھا ہے کہ میں نے زندگی کو جتنا پڑھا ہے یا جتنا میں نے سوچا ہے، جتنا ریسرچ کرا ہے، اس ریسرچ کا نتیجہ ہے کہ 100 لوگ ہیں، The 100 اس کی بک کا نام ہے، کہ 100 لوگ ہیں کہ ان لوگوں نے پوری دنیا انسانیت پہ بڑے احسان کیے ہیں اور انہوں نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں، اور ایسے کارنامے انجام دیے ہیں جس کے بارے میں انسان سوچتا تھا کہ ناممکن ایک کر ڈالے، اور وہ عقیدتاً جو ہے مذہباً عیسائی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس نے پہلا نمبر نہیں دیا، وہ اس کے دیانت داری کی بات تھی، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک خاص قوم کے لیے بھیجے گئے تھے۔ آپ خود فرماتے میں بنی اسرائیل کی گمشدہ بھیڑوں کے لیے بھیجا گیا ہوں، آپ خود بنی اسرائیل کے لیے بھیجے گئے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب و عجم کے لیے بھیجے گئے، شمال و جنوب کے لیے بھیجے گئے، مشرق و مغرب کے لیے بھیجے گئے۔ قرآن میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، عالم جتنے ہو سکتے ہیں، یا ایک لفظ عالم نہیں کہا کہ ایک دنیا یا 2 دنیا نہیں کہا، جتنی دنیایں ہو سکتی ہیں ان تمام کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا۔ تو کہا کہ وہ اس نے پہلے نمبر پر عیسیٰ کو نہیں رکھا، نہ اس میں اس کے فیلڈ کے کسی ویگیانک کا نام رکھا، آئنسٹائن کا رکھ دے، نیوٹن کا رکھ دے، نہیں، بلکہ پہلے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھا، اور پوری دنیا کو یہ بات بتایا کہ یہ پیغمبر انقلاب ہیں، پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ انقلاب لانے والی پرسنالٹی یہ ہے کہ تھوڑے سے زمانے کے اندر، آپ کو زیادہ ٹائم بھی نہیں ملا، اگر نبوت کے بعد کا زمانہ دیکھا جائے تو کل 23 سالہ زندگی، جس میں 13 سالہ زندگی مکہ مکرمہ کی، 10 سالہ زندگی مدینہ منورہ کی، تھوڑے سے زمانے کے اندر پوری دنیا کو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل و انصاف کا وہ پیمانہ دیا، اور وہ نتیجے نکلے ہیں کہ بعد کے آنے والے لوگوں میں، مہاتما گاندھی کے بارے میں تو بہت مشہور ہے کہ اس نے کہا کہ بولے کہ بھائی اگر تم عدل و انصاف کرنا ہے تو مسلمانوں کے جو خلیفہ ہیں عمر اور ابوبکر، ان کی طرح عدل و انصاف کرنا، یعنی جو مسلمان نہیں ہے لیکن تصور اس کے ذہنوں میں ہے کہ عدل و انصاف ایسا ہوتا ہے، اگر عملی طور پر تمہیں انصاف کرنا ہے تو عملی طور پر انصاف ایسا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قوم کو تعلیم پر ابھارا، یعنی وہ قوم جو پڑھی لکھی نہیں تھی، اگر آج کسی گھرانے میں پڑھائی کا ماحول نہ ہو، چاہے دینی اعتبار سے ہو یا دنیاوی اعتبار سے، اگر اس کے بچے کو کہا جائے پڑھو تو کہے گا بھائی کیا کروں گا پڑھ کے، نوکری تو مجھے کون سا کلیکٹر ایس پی بننا ہے، یہ بہت سے مسلمانوں کے الفاظ ہیں، بھائی میں کیا کروں گا پڑھ کے، کون سا کلیکٹر ایس پی بننا ہے۔ ظاہر سے پتہ ہر انسان کلیکٹر ایس پی بننے کے لیے تو نہیں پڑھتا ہے، پڑھائی سے انسان کی صلاحیت ابھرتی ہے، چاہے وہ کسی بھی اعتبار کی پڑھائی ہو، اللہ سے نہ روکے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے باغی نہ کرے۔ تو پڑھائی لکھائی اگر دنیاوی اعتبار سے بھی انسان ایجوکیٹڈ ہے تو دنیاوی اعتبار سے بڑے بڑے کام انسان کر سکتا ہے، جہاں پر وہ کام نہیں کر سکتے جو علماء ہیں۔
بھائی ظاہر سی بات ہے ہر انسان کی الگ الگ فیلڈ ہے. اگر انجینئر کا کام اگر ہے نقشہ بنوانے کا, کسی مسجد کے نقشہ بنوانا ہے تو وہ عالم نقشہ نہیں بنا سکتا. اگر وہ عالم انجینئر نہیں ہے تو, اگر وہ انجینئر بھی ہے تو کوئی بات, وہ شرعی اعتبار سے تو بتلا دے گا ہاں بھائی یہاں بیت الخلا نہیں بنا سکتے, کوئی قبلہ رخ ہو رہا ہے, اتنا تو بتلا سکتا ہے. مسجد کے شرعی حد وہ بتلا, لیکن انجینئر جو نقشہ بنائے گا وہ عالم نہیں بنا سکتا. اسی طرح سے ٹھیکیدار جو مسجد کی تعمیر کرے گا وہ عالم نہیں کر سکتا. یہ ہر انسان کو اللہ رب العالمین نے الگ الگ صلاحیت دی ہے. تو وہ قوم کا بچہ یا وہ بچہ جس کا ماحول نہیں ہو, کہے گا بھائی کیا کروں گا پڑھ لکھ کر, کون سا میں کلیکٹر ایس پی بننا ہے, کرنا تو مجھے مزدوری ہے, تو وہ پڑھائی لکھائی نہیں کرے گا. اور عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ جن کے والد والدہ پڑھے ہوئے نہیں ہیں, جہالت نسلوں میں منتقل ہوتی ہے. باپ ماں پڑھے لکھے نہیں ہیں تو اولاد بھی جاہل ہے, اور اگر باپ ماں پڑھے لکھے ہیں تو اولاد بھی پڑھی لکھی ہوتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ انقلاب لے کر آئے کہ جہاں پڑھائی لکھائی کا تصور نہیں تھا. پڑھے لکھے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انگلیوں پہ گین لیا کرتے تھے, اتنے کم لوگ تھے پڑھے لکھے. ایسے زمانے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ پڑھو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ نبی لوگوں سے کہیے کہ پڑھیں, اور پڑھیں اللہ کے نام سے, پڑھیں اپنے رب کے نام سے. یعنی ایسا علم حاصل کریں جس علم کے ذریعے انسان اللہ کو بھی پہچانے. ایسا علم حاصل نہ کریں کہ اللہ کا باغی ہو, یعنی اللہ سے بغاوت اگر ہو جائے تو پھر وہ علم تو جہل ہے, وہ علم تو جہالت ہے, وہ علم تو گمراہی ہے. اگر کوئی علم حاصل کر کے مسلمان لڑکے یا لڑکیاں بگڑتے ہیں, وہ علم حاصل کر کے مسلمانوں کا دہریت آ رہی ہے, اگر وہ علم حاصل کر کے مسلمان اللہ اور رسول کا باغی ہو رہا ہے, اگر علم حاصل کر کے پڑھائی لکھائی کر کے ان کو اسلام نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اسلام پسند نہیں ہے, تو پھر یہ چیز تو جہالت ہے, یہ علم نہیں ہے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو چیزیں کتنے بھی اچھے نعرے ہوں, کتنی بھی اچھی باتیں ہوں, لیکن اگر اس میں اللہ کا تصور نہیں ہے. ایک مشہور شعر ہے, شاید سنا ہوگا, علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے شعری, حالانکہ ان کا نہیں ہے, کسی دوسرے شاعر کا شعر ہے کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ. یعنی تعلیم بہت اہم چیز ہے, لیکن اللہ سے دور کرے فتنہ. املاک بھی, اولاد بھی, جاگیر بھی فتنہ. ناحق کے لیے جو اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ, شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ. یعنی وہ سب بہت اچھی چیزیں ہیں. اللہ کے لیے اٹھنا تلوار بہت خوبی کی بات ہے, نعرہ تکبیر بڑی خوبی کی بات ہے, اولاد اگر اچھی ہے, مال و دولت اچھی جگہ استعمال کر رہا ہے, بڑی اچھی, لیکن یہ اللہ سے دور کر رہے ہیں تو پھر یہ فتنہ ہی فتنہ ہے. لہذا پڑھائی لکھائی کرنا ہے اور خوب سے خوب آگے بڑھنا ہے, خوب سے خوب ترقی کرنا ہے, لیکن یہ دھیان رکھ کر کہ یہ پڑھائی اللہ سے باغی نہ کرے. اللہ سے باغی کر رہی ہے اگر کوئی پڑھائی, اللہ ہماری حفاظت فرمائے, قرآن و حدیث سامنے رکھا ہوا ہے, اور اگر اس کے ذریعے اللہ سے بغاوت ہو رہی ہے, وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی اعتبار سے یا تو مکمل نہیں مانتے ہیں, یا سوچنے میں اللہ کے نبی کے بعد گویا کہ نبوت جاری ہے, نعوذ باللہ, وہ لوگ بھی اپنے بچوں کو قرآن و حدیث ہی پڑھاتے ہیں. ان کے مدرسوں کے اندر بھی قرآن و حدیث کی ہی تعلیم ہوتی ہے. تو یہ سامنے قرآن و حدیث ہے, لیکن اس قرآن و حدیث کے ذریعے وہ اپنے منفی خیالات کو پروموٹ کر رہے ہیں. قرآن و حدیث سامنے رکھا ہوا ہے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی گویا کہ آخری نبی نہیں, نعوذ باللہ. کیوں؟ کیونکہ اس وجہ سے انہوں نے قرآن و حدیث سے غلط استدلال کیا. تو اب یہ قرآن و حدیث تو ہدایت کے لیے آیا تھا, ہدی للناس اس کے لیے, لیکن اس کے ذریعے وہ غلط مطلب نکال رہے ہیں. لیکن اگر کوئی پڑھائی ایسی ہے جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت نہیں ہو رہی, تو دنیا کی ہر پڑھائی انسان کو کرنا چاہیے, خوب آگے سے آگے بڑھنا چاہیے, ماہر ہونا چاہیے, ہر فیلڈ کے اندر جانا چاہیے, اور خوب ترقی کرنا چاہیے, اور پڑھانا چاہیے. اسی لیے جو ایک مشہور بات ہے نا کہ بھائی تھوڑا سا کم کھا لو, سادہ پہن لو, لیکن اولاد کو پڑھاؤ, اولاد کو گریجویٹ بھی کرو, بہت آگے ہائی ایجوکیشن بھی اس کو دلاؤ, چھوٹی موٹی پڑھائی پہ روک نہیں لے بلکہ آگے تک بھیجو. اس لیے کہ دنیا کے اعتبار سے بھی, دنیا کے میدان کے اندر بھی کئی سارے ایسے لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے مسلمانوں کو جو پڑھے لکھے ہوں. اور پڑھائی لکھائی کے ساتھ میں سب سے اہم بات بسم ربک, کہ اپنے رب کے نام کے ساتھ, اگر رب کا نام ہے اس کے ذریعے پڑھائی لکھائی ہو رہی ہے, انسان پڑھ لکھ رہا ہے تو بہت سعادت کی بات ہے. لیکن اللہ نہ کرے اگر اللہ سے باغی ہو رہا ہے پڑھائی کے ذریعے, تو پڑھائی فتنہ ہے, گمراہی اور جہالت ہے. تو فرمایا سب سے پہلے اقرأ بسم ربک الذی خلق, پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق, انسان کو گوشت کے, انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا. اقرأ ورب, اب یہ خون کے لوتھڑے, یعنی ایک بات اور آگے کہ وہ پڑھائی لکھائی کر کے ڈاروین کا تھیوری یا اس کا نظریہ انسان نہیں لے لے کہ بھائی انسان پہلے بندر تھا اور بندر کے بعد بتدریج دھیرے دھیرے انسان بن گیا, یہ نظریہ نہیں لے. بھائی پڑھائی تو یہ بھی جا رہی ہے نا, پڑھایا تو یہ بھی بتا رہا ہے کہ انسان پہلے بندر تھا,
پڑھایا تو یہ بھی جا رہا ہے کہ دنیا پوری سونی تھی، پھر اس طرح اس کا رنگ بھرے گا، اس کے اندر اس طرح ساری چیزیں کری گئیں، یہ چیزیں پڑھائی جا رہی ہے۔ پڑھایا تو یہ بھی جا رہا ہے کہ دیوی دیوتاؤں کا، راکشسوں کا راج تھا، وہ بھی پڑھایا جا رہا ہے۔ تو پڑھائی لکھائی وہ ہو جو اللہ کا تعارف کرائے، اور اگر مجبوری کے اعتبار سے سلیبس کے لیے اگر انسان کو پڑھنا ہو تو وہ بنیادی طور پر اتنا مضبوط ہو، ہمارے گھر کا تعلیمی ماحول اتنا زبردست ہو، مکتب کا، مدرسے کا، مسجد کا نظام اتنا مضبوط ہو کہ ہمارا بچہ غلط تاثر لے کے نہیں آئے، وہ رد کر دے ڈاروین کی تھیوری کا، نہیں بھائی انسان انسان ہی تھا۔ جو بندر اور جو خنزیر کی طرف نسبت کری گئی ہے کہ بھائی انسان بندر نہیں تھا، بلکہ انسان کو عذاب کے طور پر ایک قوم کے لیے خاص لوگوں کو بندر بنا دیا گیا تھا، جو قرآن نے کہا وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ، اللہ نے ان کو ذلیل بندر اور سور بنا دیا اس لیے کہ انہوں نے طاغوت کی عبادت کری، اور وہ لوگ تھے کچھ دن زندہ رہے اور اس کے بعد مر گئے، ان کو سزا کے طور پر بندر بنایا گیا تھا، انسان بندر نہیں تھا، انسان انسان ہی تھا۔ ہاں ترقی ہوتی گئی ہے ٹیکنالوجی کے اندر، سائنس کے اعتبار سے ترقی ہوتی چلی گئی ہے، لیکن انسان پیدائش انسان ہی تھا، آدم اور حوا علیہ السلام کے سنتان انسان تو وہ تھا۔ تو نظریہ اگر صحیح ہے تو پڑھائی اچھی ہے، اور نظریہ خراب ہو رہا ہے تو پڑھائی بری ہے۔ اسی لیے کہا کہ اللہ نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، تعریف اس طرح کرے گی کہ انسان کو پتہ چلے کہ انسان ہے کیا، یعنی اس پڑھائی لکھائی کے ذریعے انسان گمراہ نہ ہو بلکہ صحیح عقیدہ جانے۔ فرمایا اقرأ وربک الاکرم، پڑھتے رہیے آپ کے رب کے نام سے جو بڑا کرم کرنے والا ہے، سب سے زیادہ کرم کرنے والا ہے، الذی علم بالقلم، جس نے انسان کو قلم کے ذریعے علم دیا۔ قلم اللہ کی بڑی نعمت ہے، جس کو انسان کو لکھنا پڑھنا آ گیا تو دنیا کے اوپر اس کا گویا کہ راج ہے، دنیا اس کی غلام ہے جس کو پڑھنا لکھنا آ گیا۔ آج اللہ ہماری حفاظت فرمائے، مسلمانوں کے اندر ہم بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ ہمیں ہماری بات پہنچانا ہی نہیں آتی ہے، ہمارے پاس پروڈکٹ تو 100% ہے لیکن وگیاپن میں پرچار اس کا کچھ نہیں ہے، اور جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، پروڈکٹ کچھ بھی نہیں ہے، بالکل زیرو ہیں، لیکن وگیاپن ان کے پاس بہت ہے، ایڈورٹائزمنٹ ان کے پاس بہت ہے۔ تو حالت یہ ہے کہ انہوں نے ایسی چیزیں بھی انسان کو بیچ دی ہیں جس کو ضرورت نہیں۔ ہمارے ساتھ بھی کئی بار ایسا ہوتا ہے، انسان بازار جاتا ہے کسی ایک چیز کے لیے، ضرورت جس چیز کی ہے وہ لے کر آ جائے، لیکن پروڈکٹ کے پرچار اتنا ہے کہ 4 چیزیں فضول لے کر کے ہم آ جاتے ہیں، بعد میں آ کے سوچتے ہیں ضرورت ہی نہیں تھی اس کی ہمارے کو، کیونکہ پرچار ایسا کرا گیا، وگیاپن ایسا بتایا گیا کہ انسان اٹریکٹ ہو گیا اس سے، اور اس نے اس چیز کو حاصل کر لیا۔ لہٰذا اسلام کی صلاحیت، انسان کی صلاحیت یہ ہے کہ اسلام کی خوبیوں کو بتائے، قلم کے ذریعے انسان جو اسلام کی خوبیوں کو لکھے، زبان کے ذریعے اللہ نے جو انسان کو صلاحیت عطا فرمائی ہے زبان کی، اس کے ذریعے اسلام کی خوبیوں کو لوگوں کو بتائے۔ فرمایا کہ علم الانسان ما، اور وہ بات انسان کو سکھائی جو وہ نہیں جانتا تھا۔ آج بھی کئی ساری چیزیں ایسی ہیں، سائنس کے دور کے اندر تو خاص طور پہ ترقی یافتہ دور میں بہت ساری ایسی چیزیں انسان پہلے نہیں جانتا تھا لیکن آج وہ جان چکا ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں تھے انسان صرف اندازہ لگاتا تھا، آج وہ بالکل ایگزیکٹ جان چکا ہے کہ ہاں یہ ہے، من وعن اس کو جان چکا ہے، اور آنے والے وقتوں کے اندر اللہ پتہ نہیں کیا کیا راز انسان کے اوپر کھولے گا۔ تو فرمایا کہ علم الانسان ما لم یعلم، اللہ نے اس کو وہ چیز سکھائی جو وہ نہیں جانتا تھا۔ پھر فرمایا حقیقت یہ ہے کہ انسان سرکشی پر اتر آتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ وہ بے نیاز ہے۔ یہ انسان کی ایک بڑی کمزوری ہے اور ایک بڑی بری عادت ہے، وہ سوچتا ہے مجھے کسی سے کیا ضرورت، یا مجھے کسی سے کیا مطلب۔ یہ جملہ بہت غلط ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ مجھے کسی سے ضرورت نہیں پڑتی ہے، انسان ایک ساماجک پرانی ہے۔ کوئی انسان بھی ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ مجھے کسی سے ضرورت پڑتی ہی نہیں ہے۔ اللہ نے یہ خوبی رکھی ہی نہیں انسان کے اندر، کتنے بھی ترقی پر انسان پہنچ جائے، کتنے بھی عروج پر انسان پہنچ جائے، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سے اس کو ضرورت پڑے گی۔ چاہے انسان بڑے لیول کا پہنچ جائے تو چھوٹے انسان کو ضرورت پڑے گی، اور چھوٹے لیول کا اگر انسان ہے تو بڑے انسان کو ضرورت پڑے گی۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ ایک انسان پلمبر ہے یا الیکٹریشین ہے، اب وہ کسی آفیسر کے پاس گیا کسی کام کے لیے، تو اس آفیسر سے اس انسان کو ضرورت پڑی اور اس نے جا کر کے اپنا مسئلہ حل کرا لیا۔ اب آفیسر سوچے بھائی مجھے تو اس کی ضرورت کبھی کسی حال میں نہیں پڑے گی، یہ تو میرے سے چھوٹا ہے۔ اب پتہ چلا گھر کی لائٹ خراب ہو گئی، گھر کا پانی کا نظام پورا خراب ہو گیا، تو اب اس آفیسر کو بھی پلمبر الیکٹریشین کی ضرورت پڑی۔ ہو سکتا ہے اسی کو بلانا پڑے یا اسی کو نہیں تو کسی دوسرے کو بلانا پڑے، لیکن اللہ نے بتا دیا کہ بھائی انسان کو ہر ایک دوسرے کی ضرورت ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے انسان میں خوبی رکھی ہے کہ ایک دوسرے کام آتا ہے، لہٰذا کسی انسان کو کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ بھائی مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اس سے کیا مطلب، میں اس سے کیوں رکھوں، نہیں، بلکہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ ایمان والے بھی اور انسان سبھی لوگ چاہے مسلمان ہو یا نہ ہو، گھل مل کر آپس میں محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ رہیں، ایک دوسرے کو لے کر چلتے رہیں، ایک دوسرے کام آتے رہیں، کیونکہ ایک دوسرے سے انسان کی ضرورت بھی لگی ہوئی ہے۔ فرمایا بے شک تم سب کو آپ کے رب کی طرف لوٹ کر آنا ہے۔
اب یہاں پر ایک واقعہ ہے کہ ابو جہل نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کہا کہ اگر آپ نے نماز پڑھی ہے تو میں آپ کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کروں گا، ایک جملہ بھی اس نے کہا گستاخی والا. تو اس کے جواب کے اندر یہ آیات نازل ہوئی ہیں کہ ایسا اس نے کرنے کی کوشش کری اور کسی انسان کو ایسا کرنا نہیں چاہیے. اللہ حفاظت فرمائے کہ بعض موقعوں پر انسان عصبیت کی بنیاد پر، تعصب کی بنیاد پر ایک دوسرے فرقے والوں کو یا جماعت والوں کو یا نظریے والوں کو اپنی مسجدوں میں نماز پڑھنے نہیں دیتے. اللہ حفاظت فرمائے کہ بعض لوگوں نے تو مسجدوں میں بورڈ لگا رکھے ہیں کہ فلاں یہاں نہیں آ سکتا، فلاں جماعت کا انسان یہاں نہیں آ سکتا، فلاں مسلک کا نہیں آ سکتا. یہ انتہائی بری بات ہے، یہ ابو جہل کا عمل ہے. اور اس ابو جہل کے عمل کے بارے میں آگے لنصفعن بالناصیہ، پیشانی کے بال پکڑ کر ہم اس کو گھسیٹیں گے، یہ عذاب اللہ نے ذکر فرمایا. اور آگے ہے سندع الزبانیہ، یہ دنیا کے لوگوں کو اپنی مدد کے لیے بلائے گا، اپنی پارٹی کے لوگوں کو ہم زبانیہ یعنی جہنم کے فرشتوں کو مدد کے لیے، جہنم کے فرشتوں کو بلائیں گے اس کے برے انجام کے لیے. تو یہ بڑی خطرناک بات ہے. اللہ کا شکر ہے ہم لوگوں کا الحمدللہ نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر جہاں ہوتا ہے، اگر ہمارا اثر رسوخ ہو، کسی بات ان کو سمجھا سکتے ہو بھائی بہت برا عمل، نماز سے نہیں روکنا کسی کو، نماز سے کسی حال میں کسی کو نہیں روکنا، اور مسجد سے تو کسی غیر مسلم کو بھی نہیں روکنا ہے. کوئی غیر مسلم بھی اگر مسجد میں آنا چاہے گا تو آ سکتا ہے، شریعت اجازت دیتی ہے اس کو. غیر مسلم کوئی مسجد میں آنے سے نہیں روک سکتے، تو بہرحال مسلمان کو روکنا تو انتہائی جہالت کی بات ہے. اگر کوئی نماز سے روک رہا ہے تو بڑی اس کے لیے فکر کی بات ہے کہ اللہ نہ کرے وہ عذاب جو ابو جہل کے لیے اللہ نے متعین کرا ہے وہ عذاب اس پر نہ آ جائے. لہٰذا اس کی بھی ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ اگر ہمارا اثر رسوخ ہو تو جہاں پر یہ بورڈ لگے ہوئے ہیں یا جہاں پر اعلان چسپاں ہیں وہاں کوشش کریں کہ اس کو نکالا جائے. ہو سکتا ہے ہمارے ہی کسی بہترین عمل کے ذریعے اللہ کو وہ چیز پسند آ جائے اور اللہ ہمارے لیے بھی ذخیرہ آخرت کر دے. تو فرمایا کہ وہ کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جب اللہ کے بندے کو روکتا ہے اس بات سے کہ نماز پڑھے، ارأیت ان کان علی الہدی، اگر وہ ہدایت پر ہوئے یا انہوں نے نیکی کا حکم دیا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت پر ہیں اور نیکی کا حکم دے رہے ہیں، اس کے باوجود بھی روک رہے ہیں. ارأیت ان کذب وتولی، یا وہ شخص ایسا کرنے والا جھوٹا ہو، جھوٹ بول رہا ہو اور روگردانی کرنے والا ہو. الم یعلم بان اللہ یری، کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ ہر بات دیکھ رہا ہے. کلا لئن لم ینتہ، ہرگز نہیں اگر وہ رکتا نہیں ہے، باز نہیں آتا، لنصفعن بالناصیہ، ہم پیشانی کے بالوں کو پکڑ کر گھسیٹیں گے. ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، اور یہ پیشانی ایسی ہے جو جھوٹ اور گناہ کا سراپا نشان ہے، جس کی پیشانی سے پتہ چل رہا ہے، یعنی جس کے چہرے اور جس کے ہاؤ بھاؤ سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ جھوٹ کے اندر لٹا جو ہے بالکل ایسا شخص ہے جھوٹ کے اندر اور خطا کے اندر، جس کے چہرے سے لگ رہا ہے کہ گناہوں کے اندر اور جھوٹ میں لدا ہوا ہے. بالکل چہرہ اس کا بتا رہا ہے. کہا کہ اتنا خطرناک شخص ہے اگر یہ ان کاموں کو کر رہا ہے، یعنی اللہ کے بندوں کو مسجد سے روک رہا ہے یا اللہ کے بندوں کو نماز پڑھنے سے روک رہا ہے. اللہ اسی لیے ایک بات اور ضمن میں کہہ دوں کہ کوشش یہ ہونا چاہیے کہ مسجدوں میں تالے نہیں لگیں. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ بھائی نماز ہوئی، بھائی مسجدیں صرف فرض نماز جماعت کے لیے نہیں ہے. ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ مسجدیں باجماعت نماز کے لیے، بہت بڑی غلط فہمی اور جہالت کی بات ہے. اور جو سمجھانا چاہتا ہے نل چوری ہو جائیں گے، ایمان والے کی نماز چلی جائے یہ ہلکا ہے نل چوری ہونے کے مقابلے میں. اگر نل چوری ہو گیا اور کوئی انسان اگر نماز پڑھنے آ رہا تھا، کوئی مسافر آیا تھا، مسجد ڈھونڈ رہا تھا، نماز نہیں ملی، نماز کا وقت چلے گیا، تو کیوں لگائیں اتنے مہنگے نل جن کے چوری ہونے کا اندیشہ ہو؟ 10 روپے والا نل لگا دیں، خراب ہو تو ہر ہفتے بدل دیں. الحمدللہ امت اتنی یہ سمجھ لے کہ بے حس اور بے شرم نہیں ہوئی ہے کہ وہ اگر امت کے سامنے مسجد کا کوئی تقاضا کرا جائے امت پیسہ نہ دے. بالکل دے گی، فضول خرچیاں نہ کریں. یعنی جو عیاشیاں انسان اپنی ذاتی زندگی میں کر رہا ہے وہ مسجدوں کے اندر نہ کرے، سادگی سے رکھے تو کوئی چوری ہونے کا اندیشہ نہیں. کیوں مسجدوں کے اندر اے سی لگائے جائیں؟ کیوں مسجدوں میں ایسی فضول خرچیاں؟ کیوں مہنگے نل لگائے جائیں؟ 500 600 روپے کے نل لگانے کی ضرورت کیا ہے مسجدوں کے اندر؟ بھائی پہلی بات تو اللہ کے حساب دینا ہے، جن کو اللہ نے ذمہ دار بنایا ہے ان کو اللہ کے حساب دینا ہے. اور دوسری بات اس اندیشے کی چوری ہو جائے گی اور اگر اس کی نماز چھوٹ گئی کسی انسان کے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جس کی نماز چلی گئی وہ ایسا ہے گویا کہ سب کچھ لٹ گیا، وہ تنہا کھڑا رہا. نماز کے بارے میں اتنی یعنی اس سے زیادہ بڑا گناہ کفر کے بعد کچھ ہے ہی نہیں کہ انسان نماز چھوڑ دے. کہ مسلمان نماز نہیں چھوڑ سکتا، تصور نہیں مسلمان نماز چھوڑ دے. اور مسجد میں لگا تالا اور نماز اس شخص سے چھوٹ گئی.
کوئی مسافر تھا اس کی نماز چھوٹ گئی، یا کوئی علاقے کے اندر ہی کوئی شخص تھا گھر پہ بچے پریشان کر رہے تھے، بھائی ٹھیک ہے نماز نکل گئی مسجد میں جا کے پڑھوں گا، پتہ چلا مسجد میں تالا ڈلا ہوا ہے، تو لہٰذا یہ کوشش کرنا چاہیے کہ یہ کام نہ ہو۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ چوری ہو رہی ہے، یہ دوسرا کوئی مسئلہ ہو رہا ہے، کوئی گندگی کر رہا ہے، اس کے دوسری تدبیریں اختیار کری جائیں، کوششیں کری جائیں۔ گھروں میں چوریاں ہوتی ہیں اس کی انسان تدبیر کرتا ہے، گاڑیاں چوری ہوتی ہیں اس کی انسان تدبیر کرتا ہے، دکان سے مال چوری ہوتا ہے انسان اس کی تدبیر کرتا ہے۔ اس کا حل یہ نہیں ہے کہ تالے ڈال دیے جائیں، تالے ڈالنا کوئی مناسب عمل نہیں ہے، ہاں بلکہ کم از کم ایسا کرا جائے، اگر لگ رہا ہے کہ بھائی بہت ہی زیادہ ایسی چیزیں ہیں کوئی اٹھا کے لے جائے گا، اگر مین گیٹ پہ تالا ڈالا گیا ہے تو کم از کم ایک حجرہ مسجد سے منسلک ہو جس کو کھولا جائے، جس کو سادہ سودہ رکھا ہے، کوئی چوری ہونے کا سامان ہی اس کے اندر نہیں ہو، یعنی کچھ نہ کچھ کرا جائے، ایسا کچھ کرا جائے کہ مسجدیں بند نہ ہوں، ورنہ مسجدیں بند ہونا بہت خطرناک بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اکرام ذرا سے حالت پیش آتے تھے مسجد کی طرف دوڑ جایا کرتے تھے۔ آج اللہ نہ کرے ابھی جیسے بھوکمپ کے جھٹکے محسوس کیے گئے کچھ علاقوں کے اندر، حکم یہ ہے کہ فوراً انسان مسجدوں میں دوڑ جائے۔ اگر انسان مسجدوں میں دوڑنے کے لیے آیا، پتہ تالے پڑے ہوئے کہاں جائے گا؟ یعنی اللہ کے گھر سے انسان کو روک دیا، مسجد تو اللہ کا گھر ہے، وہاں سے انسان کو روک دیا گیا۔ تو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ جو نقصان ہو رہا ہے اس کی تلافی دوسری طرح سے کری جائے، تالے نہیں ڈالے جائیں۔ یہ بہت خطرناک بات ہے، بڑی محرومی کی بات ہے۔ تو فرمایا کہ اب وہ شخص جو گناہوں میں لدی ہوئی اس کی پیشانی ہے، فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، وہ اپنی جماعت کو بلا لے، اپنی پارٹی کو بلا لے، یعنی جو دعویٰ اس کا تو کر رہا ہے کہ دنیا میں اعتبار سے بڑا طاقتور ہوں، بڑا اثر رسوخ والا ہوں، بڑا جو ہے میں صاحب ثروت ہوں، بڑے عزت اور حشمت ہے میرے پاس، فرمایا سب کو بلا لے۔ فَلْيَدْعُ سَنَدْعُ الزَّبَانِ، ہم بلاتے ہیں جہنم کے فرشتوں کو۔ اس آیت کے تحت مفسرین نے بات لکھی ہے کہ جو شخص بھی ناحق کے لیے اپنی طاقت کا استعمال کر رہا ہے، ناحق کے لیے مال کا استعمال کرا، حق پہ نہیں ہے لیکن طاقت مال کا استعمال کر رہا ہے، حق پہ نہیں ہے لیکن اولاد کی طاقت کا استعمال کر رہا ہے، حق پہ نہیں ہے لیکن اپنے عہدے کا استعمال کر رہا ہے، حق پہ نہ ہونے کی وجہ سے باطل پہ ہے اور اس کے بعد ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے، کہ وہ بھی اللہ حفاظت کرے، چاہے مسلمان ہو، لیکن ایسا نہ ہو کہ اس عذاب کے زمرے کے اندر آ جائے کہ اللہ اس کو چیلنج کہہ رہا ہے تو جس کو چاہے بلا لے، میں بلاتا ہوں جہنم کے فرشتوں کو، اور جہنم کے فرشتوں کو بلاتا ہوں جو گھسیٹ کر انسان کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ اس لیے انسان کو غور کرنا چاہیے۔ جو مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ کئی بار آیا ہے کہ جو بھی انسان اقدام کرے، ایسا کام نیا ہو، ایک تو ہوتا ہے انسان عام طور پر روٹین میں کام چلتے رہتے ہیں اس کے، لیکن کوئی نیا کام انسان کرے فوراً دل سے فتوا لے کہ بھائی میرا کام صحیح ہے یا نہیں ہے، ایسا تو اللہ رسول کے خلاف میرا کام ہو رہا ہے، ہو اگر صحیح تو کر ڈالے اور غلط ہو تو رک جائے۔ تو کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی اطاعت مت کریے اور نماز پڑھتے رہیے اور اللہ سے قریب ہوتے رہیے۔ اب اس کو سورہ قدر ہے، اس کا صرف ترجمہ ہے کیونکہ بہت مشہور بات ہے، جو ہے جو شب قدر ہے اس کے تعلق سے بات آج نازل ہوئی ہے۔ اچھا اس میں ایک بات ضمناً آ گئی، وہ یہ کہ بعض لوگوں کی رائے ہے کہ شب قدر جو ہے جو رمضان المبارک کی طاق راتوں میں ہوتی ہے، یہ رات ایک بار ہو چکی، اب اس کے بعد قیامت تک نہیں ہوگی۔ یہ بعض لوگوں کی اسی رائے ہے۔ یہ میں اس لیے میں علمی بات کبھی کبھی تھوڑی سی چھیڑ دیتا ہوں کہ کئی بار ہمارے سامنے بات آئیں تو ہمارا شرح صدر رہے، بھائی ہمیں دلیل چاہے نہ پتہ ہو، کیونکہ عوام کو ضروری نہیں کہ ساری دلیل پتہ ہو، لیکن مسئلہ معلوم ہونا چاہیے کہ کوئی ہمارے دل میں آ کے وسوسے پیدا نہ کر دے، کوئی یہ نہ کہے کہ بھائی یہ تو ایک دم نئی بات، تو انسان کو لگے یار یہ بات تو ہم نے کبھی سنی نہیں تھی اور انسان اسی کی طرف چلا جائے۔ تو یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بعض لوگوں کے خیال ہے، اور اللہ حفاظت فرمائے، کہ یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ وہ کہنے میں شب قدر تو صرف ایک رات تھی جس رات میں قرآن نازل ہوا تھا ایک مرتبہ، اب اس کے بعد شب قدر قیامت تک نہیں ہوگی۔ یہ رائے غلط ہے، علمی اعتبار سے بالکل غلط ہے۔ اور اسی سورہ کے اندر جو لغت اہل لغت ہیں، یعنی جو زبان کے ماہر علماء ہیں، انہوں نے بہت باریکی کے ساتھ بیان کرا ہے، اور اس کی تفسیر ہے وہ علمی بات ہے، اس کو بیان کرا ہے کہ اس کے الفاظ ہی اس بات کی وضاحت کرتے ہیں، اس کے الفاظ ہی اس بات کی دلالت کرتے ہیں کہ یہ ہمیشہ ہونے والی الفاظ ہی، اور تفسیر تو بہرحال صحابہ کرام کی، تابعین کی، تابع تابعین کی خوب زیادہ ہے، لہذا شب قدر ہر سال ہوتی ہے، رمضان المبارک کی طاق راتوں میں ہوتی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ نے چھپا رکھی ہے، کون سی رات ہے اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن رمضان المبارک میں ہوتی ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن کریم کو شب قدر کی رات میں نازل فرمایا۔ شب قدر یعنی قدر کی رات۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا جانتے ہیں کہ شب قدر کیا ہے؟ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر وہ رات ہے۔ تنزل الملائکہ، لفظ تنزل یہاں پر بھی آیا ہے کہ اترتے رہتے ہیں، یعنی یہ بار بار ہوتا ہے، یہ عمل ہر سال ہوتا ہے گویا کہ۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر،
ملائکہ اور روح الامین یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے رب کی اجازت سے ہر کام کو لے کر اترتے ہیں. سال بھر کے ہونے والے معاملات کو اتار کے تقسیم کر دیا جاتا ہے. سلام ہی حتی مطلع الفجر, یہ رات سراپا سلامتی ہے یہاں تک کہ صبح طلوع ہو جائے, یعنی صبح صادق تک یہ رات پوری سلامتی ہے. اور اسی لیے ایک مشہور بات ہے کہ شب قدر کے تعلق سے کئی بار لکھا ہے کہ بھئی انسان رمضان بھر عبادت کرے, اسی طرح انسان پوری طاقت ناتے جانے کی کوشش کرے, لیکن عشاء اور فجر کی نماز کا جو معمول ہے یہ انسان جماعت کے ساتھ پورے سال رکھے. کیوں؟ اس لیے کہ رات ہے, عشاء کی نماز اگر انسان نے نماز جو جماعت کے ساتھ پڑھ لی, اگر رات ہوئی, کیونکہ اکثر رائے یہی ہے کہ یہ رمضان المبارک کی آخری طاق راتوں میں سے کسی میں ہوتی ہے, لیکن ہو سکتا ہے بعض علماء نے لکھا ہے 2 ہوتی ہیں سال بھر کے اندر, بہت تفصیل ہے اس کی. تو یہ ہے کہ انسان ایسا معمول بنا لے کہ رات میں کم از کم عشاء کی نماز اور فجر کی نماز صبح جماعت سے پڑھ لے, اور تھوڑی بہت عبادت کم از کم اس نیت سے کر لے کہ اگر اللہ کا آج شب قدر ہو تو مجھ کو یہ نصیب ہو جائے. اور کسی بھی اعتبار سے تسبیحات پڑھ لے, تلاوت قرآن کر لے, رات میں کچھ نہ کچھ کر سو جائے. سلام ہی حتی مطلع الفجر, وہ سلامتی ہے سراپا یہاں تک کہ صبح طلوع ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. رب اجعل لی مقیم ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جزا الله عنا محمدا ما هو أهله صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.